مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو نیچر کی مخلوقات اللہ کا جب نام پکارتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، قرآن سب سے بڑا میریکل ہے، نیچر کی درین پرند چرند اگر منہ سے اللہ کا نام پکار لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی کامن چیز ہوتی ہے، ہو جاتا ہے، اس کو دکھانا نہیں چاہیے غیر مسلموں کو، انسیکیورٹیز وہ فیل کرتے ہیں، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے۔ اگر کسی غیر مسلم نے لا کے دکھا دیے چرند پرند درند جو کہ ان کے معبودوں کے نام پکار رہے ہوں گے ان کے معبودوں کے حکم سے، تو اللہ کا کیا ہوگا؟ یہ تو جو ہے نا اللہ نے جو میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہوئے ان کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ سو یہ ان کا اپنا فیئر ہے، ان کا اپنا لیک آف کانفیڈنس ہے، انسیکیورٹیز ہے، انہیں یہ ڈر اور خوف ہی ہے جو روک کے رکھتا ہے کہ وہی نشانی ہے دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کو دکھانے کی ہمت و جرات ہی نہیں کر سکتے، اور کر بھی نہیں پا رہے کیونکہ وہ اپنے ڈر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ڈر ان کا کیوں نہیں نکل رہا؟ کیونکہ وہ علم حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، ان کے آنکھوں کے سامنے یہ نشانیاں موجود ہیں، ان کی بھی آنکھوں کے سامنے یہ کتے بلی شیر درند پرند چرند کلام کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ کا نام پکارتے ہیں، بلکہ بہت سے غیر مسلموں کو بھی پتا ہے۔ غیر مسلم اس لیے قبول نہیں کر رہے، اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ وہ اپنی اندھے غلامی کے شکار ہیں ذہن کے اندر، جو ان کے مائنڈ سیٹ میں بچپن سے برین واشنگ ان کے ماں باپ نے اور ان کی سوسائٹی نے کی کہ ان کو جو نام سکھائے تھے ان کے معبودوں کے، تو انہوں نے ان پہ یقین کیا ہوا ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے جب یہ درند پرند چرند شیر بلی کتے کا پلا مور کوا گائے مرغیاں نومولود بچے منہ سے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، پکارے چلے آ رہے ہیں اللہ کا نام، تو وہ ان کی عقل میں نہیں فٹ ہو رہا، ان کی عقل کام نہیں کر رہی، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں اور زمین کے اور آسمان کے درمیان کی جو مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ ہی کی گواہی کو دے رہے ہیں، ایک ہی خدا کی گواہی کو دے رہے ہیں، یہ وہ سوچ نہیں رہے۔ ارے بھائی اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے نا، تو اگر انہوں نے زمین و آسمان کے درمیان میں یہ لشکر بنا ہے تو پھر وہ بلوا کے دکھائیں ان سے سب سے اپنے نام کی صرف ایک کی گواہی دے کے دکھائیں، یہ سب کے سب اللہ کے سوا اگر کوئی خدا ہے اللہ کے ساتھ، یا اللہ کے برابر کوئی خدا ہے، یا اللہ کے ساتھ ایسوسیشن میں کوئی خدا ہے، یا اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی خدا ہے، اگر اس پوری کائنات میں بادشاہ تو اللہ اکیلا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو ذرہ برابر بھی اختیار رکھتا ہے کائنات کے کسی بھی مخلوق پر، تو پھر آ جائے نا وہ اپنے سارے درند پرند چرند سے اپنے نام کو بلوا کر دکھائے نا، پکارے اس کے نام کی گواہی دے کے دکھائے، زمین کے اوپر موجود مخلوقات جو ہیں وہ اس مصنوعی اور جعلی خدا کے نام کی گواہیاں نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ریئل ورلڈ میں، کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا کائنات پر، تو زمین کے اوپر کس مخلوق سے اپنا نام خود بلوا کے دکھا سکتا ہے؟ ہاں اس جعلی خدا کے نام گھڑنے والے اپنی مینوئل ٹریننگ کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، لگے ہوئے اچھے سے بول، اچھے سے پیار سے، رام 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 لگے ہوئے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے لیجنڈ بائی دا مرسی آف اللہ، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نیچر کا لشکر لایا ان کی مٹی پلید ہو گئی، ان کے باطل خداؤں کی مصنوعی خداؤں کی نیست و نابود ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں جو گھڑے میں معبود تھے ان کی اوقات دکھتی چلی آ رہی ہے نیچر کے درند پرند چرند کے ذریعے، کیونکہ اللہ نے اپنے حکم سے کلام کروا دیا، ان سے گواہی دلوا دی اپنے نام کی، تو جب اللہ نے ایک کام کر دیا اب ان کی چل نہیں رہی ان کے پیروکاروں کی، تو لگے پڑے ہوئے، کوئی کتے کے اوپر ٹریننگ کر رہا ہے، کوئی بلی پہ ٹریننگ کر رہا ہے، کوئی گائے پہ ٹریننگ کرے گا، کوئی پتہ نہیں کس پہ کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لگے ہوئے، حالانکہ بڑے کلیم کرتے ہوئے آئے تھے، شروع میں بڑے بھاشن مارتے ہوئے آئے تھے، بڑے چیختے چلاتے ہوئے آئے تھے کہ یہ تو ایڈٹ ویڈیو ہے، یہ ویڈیو ہے، اب ان سے اوریجنل ویڈیوز تو آ نہیں رہی، ان کو اوریجنل ویڈیو مل نہیں سکتی، کیوں؟ کوئی اوریجنل کلام کرے گا کسی جعلی معبود کے نام پہ، کوئی چرند پرند درند، اور وہ بھی کئی مل کے کریں گے الگ الگ، تو 100 سے زیادہ تو اللہ نے 100 سے زیادہ میریکل تو ڈیمونسٹریٹ کر دی ہے صرف نیچر کی مخلوقات کے منہ سے ہی، تو 100 پلس تو ثبوت لے کے آنے پڑیں گے اب کسی غیر مسلم کو، وہ بھی صرف نیچر کے لشکر، باقی تو چھوڑ دو، ابھی زمین و آسمان کے درمیان اللہ نے اور کیا کیا لشکر
اور کتنی چیزوں کے ساتھ کیا 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 ہے. وہ تو آنکھیں پھاڑ دینے کے لیے، دماغ پھاڑ دینے کے لیے کافی ہیں اللہ کے فضل سے. ان کے جو جن کے دماغ لگانے کی بھی کوشش کریں گے تو پلے نہیں پڑے گا یہ ہو کیسے رہا ہے، سوائے اس کے کہ منہ سے وہ کہہ دیں گے یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے. لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کسی بھی جعلی اور مصنوعی خدا کے پیروکار میں کہ وہ لیجنڈ کے ذریعے جو اللہ نے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں اس کے مقابلے پر بھی آ جائے اور اپنے ملک میں اور اپنے شہر میں پورے لیول پر ایک ایک مہینے تک کے میریکل ڈیمونسٹریٹ کر دیں. اتنی اوقات نہیں ہے جعلی معبودوں کے پیروکاروں میں، اتنی اوقات نہیں ہے جعلی معبودوں کے مذہبی روحانی پیشواؤں میں بھی. یہ اللہ واحد القہار ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے اپنے فضل سے اپنی مدد سے لیجنڈ کے ذریعے میریکل ڈیمونسٹریٹ کروائے. 21ویں صدی میں بڑے بنے پھرتے تھے سائنس والے، سائنس کی مٹی پلید ہو گئی ہے. سائنس کے جو ماننے والے پجاری تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ سائنس کے اصول اور قوانین کدھر چلے گئے. جب لیجنڈ آ گیا تو سائنس کے قوانین کیوں بکھر گئے ہیں؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ نیچر کے لشکر بھی اللہ کا نام پکار رہے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں میریکل بھی ڈیمونسٹریٹ ہو چکے ہیں. ہوا کیا آخر؟ کون آ گیا؟ کس کے آنے کی یہ نشانیاں ہوئی ہیں؟ کس کے آنے سے کیا ہو گیا؟ ارے بھائی اللہ کا لیجنڈ آ گیا، اللہ نے اپنے حکم سے اس کی مدد کی، اپنے فضل سے نشانیاں ظاہر کی اور دکھا دیا ہمیشہ کے لیے 21ویں صدی میں ثابت کر کے کہ جتنے بھی یہ 5 ارب سے زیادہ پیروکار زمین پہ پھر رہے تھے جعلی معبودوں کے، یہ ذہنی غلام تھے، یہ باطل خداؤں کی پوجا کر رہے تھے، یہ اللہ کے مقابلے میں شرک کر رہے تھے، اللہ کی پوزیشن چھیننے کے لیے ڈرامے بازیاں کر رہے تھے. ان کے مذہبی روحانی پیشوا صدیوں سے لگے ہوئے تھے اور اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے کہ وہ مر کے کفر میں مرتے جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم پہ جاتے ہیں. اور وہ مذہبی روحانی پیشوا وہ شیطان کے غلام ہیں، کیونکہ ابلیس نے کنٹرول کیا ہوا انہیں، شیطانوں کے لشکر نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اندھے خود بھی اندھے ہیں، اپنے پیروکاروں کو بھی اندھا بنا کے لگایا ہوا. کس لیے؟ کہ وہ جعلی خداؤں کی پوجا کرتے رہے، بس بیٹھ کے جعلی خداؤں کی ورشپ کرتے رہے، جعلی خداؤں کو اپنا اصلی خدا سمجھ کے بیٹھے رہے، جعلی خداؤں کے نام کے ڈنکے پیٹتے رہے، جعلی خداؤں کی بل بوتے پر اللہ کو چیلنج کرتے رہے. حالانکہ ان کے جعلی خداؤں کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ کتے کا پلہ کوئی کنٹرول کر کے 2 منٹ تک اپنا نام بلوا لیں. جن کی اوقات اتنی بھی نہ ہو، جن جعلی خداؤں کی اوقات اتنی نہ ہو کہ کتے کے پلوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اب ان کے پیروکار آ کے اللہ کو چیلنج کریں گے تو اللہ سے کیا مقابلہ کریں گے؟ پہلے کتے کے پلے کو شکست دے کے دکھائیں. آ جائے ان کے سارے معبود مل کر، اللہ کے سوا جتنے بھی معبود بنائے ہوئے نا، جس نے زمین کے اوپر کسی بھی مذہب کا ہو اسلام کے سوا، آ جائے کتے کا پلہ ہی کافی ہے، زیادہ لشکروں کی ضرورت نہیں ہے لیجنڈ کو سامنے ٹکر دینے کے لیے. کتے کے پلے کو شکست دے کے دکھائے. زمین کے اوپر جتنے بھی بنائے ہوئے معبود رکھے ہوئے نا، جتنے پیروکار چیخ چلا رہے ہیں ان کے معبود سچے ہیں، ان کے معبود کنٹرول کر رہے ہیں. سورج کو کنٹرول کرا کے دکھاؤ، یہ کروا رہے. سورج تک پہنچنے کی اوقات تو بہت بات کی بات آتی ہے، آسمانوں کو کراس کرنا تو بڑی بات کی بات آتی ہے. زمین پہ موجود اتنے سارے کتے کے پلے پھر رہے ہیں. اگر ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی اور خدا تو پکڑے، کنٹرول کرے کسی کتے کے پلے کو، کنٹرول حاصل کرے، اللہ سے چھین کے دکھائے کنٹرول، اور اس کتے کے پلے سے اپنا نام 2 منٹ تک بلوا کے دکھائے. کم از کم 2 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں دے رہا لیجنڈ، ہلکا ہاتھ رکھ رہا ہے. 2 منٹ تک تو بلوا کے دکھا دے پبلک میں. وہ کتے کا پلہ پبلک میں ہونا چاہیے، مائک پر بات کرے، مائک پر پبلک میں کیمروں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے ہو، جس طرح اللہ نے کروا کے دکھایا کتے کے پلے کے منہ سے. پبلک میں ہے وہ کتے کا پلہ، مائک پہ بول رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو لے کر آؤ، کوئی لاؤ، بلاؤ جتنے کو بلانا اللہ کے سوا. لیجنڈ بھی دیکھتا ہے کون آتا ہے، کون ٹکر دینے آتا ہے. اللہ تک کیا لڑا، اللہ تک چیلنج کیا کرنا ہے کسی کو، اللہ سے کیا ٹکر لینی ہے کسی نے آ کے؟ کسی کی عقل کام کر رہی ہے یہاں پہ؟ ہے کوئی غیر مسلم یا مسلم جس کی عقل کام کر رہی ہے؟ جو مسلم یہ کہتا ہے کہ ان کو ثبوتوں کو غیر مسلموں کو نہ دکھاؤ، ان ثبوتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اور قرآن سب سے بڑا میریکل ہے، یہ نیچر کی مخلوق تو کچھ نہیں، اس کی عقل کام نہیں کرے اس مسلم کی جو ایسا کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن کے اندر اللہ نے کئی دفعہ بتایا کہ نیچر کی مخلوقات کے حوالے سے کہ زمین پہ آسمان میں اور ادھر ادھر کتنی نشانیاں ہیں. ایسے گزر جاتے ہیں یہ لوگ، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی شعور ہی نہیں ہے. اپنے لیک آف کانفیڈنس کو ایشو بنا رہے ہیں اور غیر مسلموں سے چھپا رہے ہیں. یہ بہت سارے اکثر مسلم ان نشانیوں کو ایکسپلین نہیں کرتے. اکثر مسلمانوں کے، اکثر علماء کی زبانیں بند ہیں، گونگ ہیں، زبانیں سانپ سونگے ہوئے. ان کو کانفیڈنس نہیں ہے نا. کانفیڈنس ہوگا تو بات کریں گے، ہمت نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، کیا بولیں گے وہ؟ آپس کی لڑائیوں سے تو فارغ ہو جائے پہلے. یہ فرقہ جو لڑ رہا ہے تب آئیں گے نا غیر مسلموں کی طرف. ان کی اکثر تو آپس میں لڑ رہا ہے، ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی غیر مسلم کے وہ سچ بتائیں گے آ کے؟ اب ان کو بڑا ٹائم لگے گا، ان کو چھوڑ دو.
लेजेंड को अल्लाह ने अपने फजल से निकाला है ना, लेकर आया तो कोई वजह है, दिखा तो दिया लेजेंड ने। कभी चैनल को इतना आके इतनी वीडियोस पड़ी हुई देखो तो सही, प्ले लिस्टें देख लो, चैनल का होम पेज देख लो, वीडियोस को देख लो, देखो तो सही हुआ क्या हशर है जाली महमूदों का 21वीं सदी में। क्या हशर हुआ उनका लेजेंड के हाथों? अगर वो सच्चे होते तो एक इंसान के हाथों शिकस्त थोड़ी खाते। अल्लाह से क्या लड़ाई करेगा कोई जाकर? अल्लाह से क्या लड़ाई करेगा कोई जाके? वो तो बादशाह पूरी कायनात का रब्बुल आलमीन है, लेजेंड को टक्कर नहीं दे पा रहा कोई जाले खुदा। अल्लाह के साथ लड़ने के लिए उसके पैरोकार चिल्लर चिपाड़े आ जाते हैं बैठ के चैलेंज देने के लिए, अल्लाह ये करके दिखाए, अल्लाह वो करके दिखाए। अरे जो लेजेंड ने करके दिखाए अल्लाह की मदद से, ले आओ सारे जाली माबूदों को, वही करवा के दिखा दे। उस जाली माबूद का कोई पैरोकार पहले टक्कर में तो आए ना, लेजेंड को शिकस्त दे ले। इतना बड़े फन्ने खान बने फिर रहे, इतने सारे बड़े मजहबी रूहानी पेशवा, जादुई पेशवा हैं, कितने ही अंग्रेजों के फिरते हैं। कोई हवा पे उड़ के दिखा रहा था, कोई वो कर रहा था, वीडियो एडिटिंग थी ना। लेजेंड के जरिए जो कुछ हमारे कल डेमोस्ट्रेट हुए, चैनल्स पे पड़े, वीडियोस बना के डाले, सीरीज बनी हुई पड़ी हुई है, रिपोर्टें मौजूद हैं। जो कुछ सिटीज के ऊपर सिटी वाइज हमारे कल डेमोस्ट्रेट किए गए अल्लाह के हुक्म से। कराची शहर के अंदर कोरोना कम कर दिया गया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने किया। लेजेंड जरिया था उसका, लेजेंड के जरिए हुआ, लेजेंड उस इवेंट में इन्वॉल्व था। इंडिया में हशर बिगड़ गया था कोरोना से, लाशें पड़ी हुई थी सड़कों पे। कहां थे सारे सारे के सारे माबूद 33 मिलियन के करीब को जो गॉड के दावे करते हैं, पुकार लेते ना, आ जाते मदद को। क्यों अल्लाह को पुकार रहे थे फिर उनके पुलिस वाले? क्यों मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहे थे? वैसे कश्मीर में इतना मार रहे हो, मुसलमानों को मारते हैं, जब यहाँ पर मौत पड़ी कोरोना के हाथों तो मुसलमानों को पुकार रहे हैं और मदद के लिए, कि अल्लाह को मदद के लिए पुकार रहे। क्यों पुकार देना अपने माबूदों को? क्यों उन्होंने लाशें बिखरने दी इतनी? जो इतना आगे वो चींची करते हैं बैठ के इनके पैरोकार, कि वो अगर भूख है तो अल्लाह क्यों नहीं खत्म कर रहा उसे, और अल्लाह ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। तो क्या तुम्हारे इतने सारे जो माबूद बनाए हुए, एक अल्लाह तो एक अकेला है ना, जो इतने सारे जो माबूद बनाए हुए जमीन के ऊपर बैठ के पुकार के, हजारों मजहब और हजारों खुदाओं के नाम है, ये किधर मर गए थे सारे के सारे? ये किधर है? ये क्यों नहीं कर रहे सब कुछ खत्म? ये क्यों भूख खत्म नहीं कर देते? ये क्यों जंगें नहीं रोक लेते? ये क्यों सारों की फीडिंग नहीं कर लेते? इनकी तो बहुत पावर होनी चाहिए, अल्लाह तो एक अकेला है ना। तो अल्लाह पे जो एतराज करते हैं तो वो जाके उनको ऊपर क्यों नहीं कर रही है गैर मुस्लिम, जो इनके अपने बहुत सारे माबूद बनाए हुए हैं? माए शाये करेंगे, भागेंगे, इनकी मट्टी पलीद हो जाती है। झूठ के पर्दे फैलाए हुए इन्होंने अपनी आंखों के सामने, और दूसरों को भी धोखा देना चाहते हैं, लेकिन ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसका इन्हें शऊर नहीं है। शऊर होता तो जाहिराना और बेवकूफों वाली बातें नहीं करते आके लेजेंड के सामने, और लेजेंड के सामने ये बातें चलेंगी भी नहीं। पर्दे भी चाक कर देगा, पर्दे फाश कर देगा अल्लाह के फजल से। बता रहा है ना कि जितने भी जाली माबूद बने हुए वो सब लेजेंड के हाथों शिकस्त खा चुके, अल्लाह के हुक्म से खा चुके शिकस्त, हमेशा के लिए फना हो चुके, उनका वजूद बेनकाब हो चुका, कुछ नहीं बचा। लेजेंड अब सिर्फ एजुकेट करने के लिए वीडियोस डालता है, सवालात के जवाब दे देता है, सारे काम को पहले ही कर चुका अल्लाह के फजल से, हो चुका सब कुछ जो होना था। बहुत हमारे कल डेमोस्ट्रेट कर लिया अल्लाह ने भी, बहुत नेचर के जरिए भी दिखा दिए, लेजेंड के जरिए भी दिखा दिए। इतना इतना फजूल की किस्म के मारे कल दिखाने के लिए नहीं वो बैठा हुआ हर किसी को, कि जब देखो हर उसकी डिमांड पे कोई कहे कि सूरज को काला कर दो, पीला कर दो, आते बड़े अपने आप को तुर्रम खान समझते हुए कि अल्लाह सूरज को ठंडा करके दिखा दे 1 घंटे के लिए, ये करके दिखाए है। अल्लाह ने तो सूरज को पूरी वर्ल्ड में गर्म करके तपिश बढ़ा के दिखाया था जुलाई 2021 में। क्या उखाड़ लिया था किसी जाली मामूद ने अल्लाह का है। हॉटेस्ट मंथ ऑफ एवर इज इन द हिस्ट्री, वहीं के जहां के प्रचार करते हैं ना बैठ के लोग, बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहीं की न्यूज रिपोर्टें हैं। और जिस वक्त पूरी दुनिया में ये डेमोस्ट्रेट किया था अल्लाह ने, मारेकल हो रहा था वो भी, और उसी दौरान में उसी जुलाई 2021 में पूरे लाहौर शहर के अंदर कोल्ड वेदर कर दिया था अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने मारेकल डेमोस्ट्रेट किया था, मीडिया में रिपोर्ट्स मौजूद है, मीडिया फोरकास्ट के क्लेम मौजूद है कि मौसम गर्म रहेगा, शिद्दत थी, पुलिस एहलकार बेहोश हो रहे थे, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था। लेजेंड एंट्री लेकर आया था इवेंट में अल्लाह के फजल से, उसने क्लेम किया था, दावा किया था मौसम पलट जाएगा, और अल्लाह ने पूरे महीने 1 महीने तक मारेगल की लाइन लगा दी। 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक मारेगल की लाइन चल रही थी। है किसी को शऊर हुआ क्या 21वीं सदी में? बातें करने आते हैं अल्लाह को चैलेंज करने। अल्लाह ने जो किया पहले वो तो देख लो। लेजेंड उसका इतना जिक्र करना पसंद नहीं करता, उसके जरिए अल्लाह ने क्या किया प्ले लिस्ट में मौजूद है, जिसका दिल चाहे जाके देखे, जिसका दिल चाहे झुटलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हक और सच आ चुका अल्लाह के फजल से। लेजेंड तो कह रहा कुत्ते के पिल्ले से लड़के दिखा दे, इतने हाई लेवल पे कौन जाएगा? कोई रूहानी मजहबी पेशवा नहीं है गैर मुस्लिमों में, कोई जादुई पेशवा नहीं है जो आ जाए क्लेम कर दे
اور اس کا جعلی معبود اس کے سٹی کے اوپر مائیکل ڈیمونسٹریٹ کرے اس کے کہنے پر، موسموں کو پلٹ دے اور اپنے نام کے سگنیچر بھی ساتھ میں سائن کرے. لیجنڈ کے مائیکلوں میں اللہ کے سگنیچر موجود ہے. ایسے ایسے بھڑکے نہیں مار رہا. ایسے اگر ویڈیو تو جعلی کام ہوتا نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ اپنے سگنیچر کے ذریعے اس میں اسٹیمپ کر چکا ہے وہ ایونٹس، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق سے. وہ 21ویں صدی میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور غیر مسلموں کے تو 5 ارب سے زیادہ سارے غیر مسلم بے بس ہیں اس معاملے پہ. وہ ٹکر نہیں دے سکتے. وہ کیا ٹکر دیں گے لیجنڈ کو؟ ان کے بنائے ہوئے جعلی معبود نہیں ٹکر دے پا رہے. وہ کیا لڑیں گے؟ وہ کیا اسپرچل وار میں آئیں گے؟ اسپرچل وار کے اندر تو آئے نا وہ سارے. اللہ تو کائنات کا بادشاہ اور خدا ہے. زمین پر جو موجود بات کر رہا ہو تو اس کا ایک بندہ ہے نا. لیجنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیروکار ہے نا. تو ایک پیروکار کے ہاتھوں سے یہ اتنے سارے جو بنائے ہوئے خدا تھے اللہ کے مقابلے میں، وہ کہاں چلے گئے لڑنے سے؟ کیوں شکست کھا گئے؟ کیوں ان کی ساری پاور بے بس ہو گئی؟ کہاں تھے وہ سب کے سب جب اللہ اپنے سگنیچر کر رہا تھا زمین و عثمان کے درمیان میں بادلوں کے ذریعے؟ لیجنڈ کے ایونٹس کے اندر جب میریکل ڈیمونسٹریٹ ہو رہے تھے، کدھر تھے یہ سارے کے سارے؟ نام تک لکھ کے دکھانے کی اوقات ہے نہیں. بادل کا ٹکڑا تو کنٹرول کر نہیں سکتے اور چلے سورج کو کنٹرول کروانے کے لیے آیا تھا ایک چیلنج کرنے سورج کے اوپر اللہ کو 12 بجے تک کے ٹائم پہ. لیجنڈ نے دیا تھا نا ٹائم، کیا اکھاڑ لیا کسی جعلی معبود نے؟ کیا کنٹرول لے کے دکھا دیا اللہ سے؟ اللہ پہ کیا جاؤ گے؟ اتنے سارے جو بنائے ہوئے ان سب کی پاور فیل ہو گئی کیا؟ سورج کو 1 گھنٹے کے لیے بجھا نہیں سکے؟ تو جن کی اوقات اتنی بھی نہیں تو وہ کیا اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اللہ تو پورا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائے گا. پورا ٹائم سیٹ کیا وہ اس نے اور وہ دکھائے گا اپنے ٹائم پر. پورا سورج مغرب سے نکال کے دکھائے گا، ریورس کر کے دکھائے گا. پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرے گا. وہ تیار ہے، اس نے اپنا ٹائم سیٹ کر لیا ہے، فیصلہ کیا ہوا اس نے. وہ دن اس کو پتا ہے، اس کے علم میں ہے کب کرنا ہے اور وہ کرے گا. لکھ لو، رکھ لو اپنے پاس. اللہ سورج کو پلٹا کر ریورس کر کے دکھائے گا مغرب سے نکال کر، پریکٹیکل طور پر. جس کو انتظار ہے، جو شوق میں ہے کہ کب ہوگا، ویٹ کرے، صبر کرے، اپنی نسلوں کو سنائے. کیونکہ جب اللہ کرے گا ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ نہ زندہ نہ ہو، زمین پر بڈھا ہو چکا ہو، مر چکا ہو، تو پھر اس کی نسلیں سن لیں گی. کوئی تو دیکھ ہی لے گا نا. لیکن ایسا ہوگا ضرور، اس کی گارنٹی لیجنڈ 100% دیتا ہے. لکھ لو، ہوگا ایسا، 100% ہوگا. تو کون سی دنیا میں بھی پھر رہے ہو؟ 21ویں صدی کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس کو برداشت نہیں کر پا رہے. اور آگے وہی پرانے رٹے رٹائے گھسے پٹے جملے، اللہ یہ کر کے دکھایا، اللہ وہ کر کے دکھایا، اگر اللہ ہے تو یوں کر کے دکھایا. اگر کا تو سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا نا. اگر مگر کیا؟ اگر غیر مسلموں کے جعلی معبود ہیں تو وہ کتے کے پلے سے اپنا نام بلوا کے دکھا لیں. پہلے یہ تو کریں جو اللہ نے اتنے سارے کام کر دیے ہیں. اللہ سے کیا ڈیمانڈیں کر رہے ہو بار بار؟ اپنے معبودوں کو پوچھو، جا کے پوچھے کوئی ان سے غیر مسلموں کے معبودوں کو کہ کیا وہ تمہارے معبود کتے کے پلے کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ اتنی بھی طاقت نہیں ہے کیا؟ بادل تو کنٹرول کرنا بات ہے، کتے کا پلہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. بادلوں میں کنٹرول ہے نہیں، نیچر کی مخلوقات میں کوئی کنٹرول ہے نہیں. اور بیٹھ کے کہانیاں سناتے ہیں، فلاں مندر دیکھ لو، فلاں چرچ دیکھ لو، فلاں جگہ دیکھ لو. کیا ہے دیکھ لو بھائی اس میں؟ ایسے کئی ایونٹ تو مسلمانوں میں بھی پھر موجود ہے، ہر مذہب میں موجود ہے. فلاں علاقے میں ایسا کچھ ہوتا ہے، فلاں ہارر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، فلاں ہاؤنٹیڈ ہاؤس میں ایسا ہوتا ہے، فلاں مزار پہ یوں ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ یہ سارے ٹائپ کے ایونٹس. یہ کچھ کوئی گاڈ کو پروف نہیں کرتے اس طرح کی چیز، کیونکہ یہ کامن ہے بہت سارے مذاہب میں. یہ بہت سارے مذاہب میں کامن ہے. اور یہ کامن نہیں ہے، کیونکہ مذاہب جو بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد خداؤں پہ رکھی گئی ہے نا. ہر ایک نے اپنا اپنا گھڑا ہوا ہے خدا اللہ کے مقابلے پر، مسلمانوں کے سوا. تو وہ سب کے سب نہیں پکار پا رہے کسی اور معبود کا نام ان کی مدد سے، ان کے حکم سے. کیونکہ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی نا. مسئلہ کچھ اور ہے، وجہ کچھ اور ہے. تو یا تو مان لو یا اگنور کرو. جو حق مان لے گا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے گا، خود کو بچائے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں آنے کے لیے خود کو قابل بنا لے گا. اور اگر کفر کرتا ہے اور اگر ہردرمی دکھائے گا اور نظر انداز کرے گا اور اپنے کفر پہ مرتا ہے تو تیار ہو جائے ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب کے لیے، جہنم میں جلنے کے لیے. اللہ ہی اصلی خدا ہے. فرشتوں نے تو لگا دی ان کی واٹ مار کے، پر آگے بتا نہیں سکتے. اب وہ ٹائم اوور. پر جو زندہ ہے اور جن کے پاس ٹائم ہے، لیجنڈ بتا رہا ہے لائف ٹائم ایکسپائر ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں وہ سب. اور اگر نہیں پڑھتے تو اللہ تو ویسے بھی بے نیاز ہے تمام جان والوں سے. اس کو کوئی خاص ضرورت نہیں کہ اس کا کوئی کلمہ پڑھے گا اور اس کو مانے گا تو اللہ کوئی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا شان میں کمی آئے گی. اسے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. جو جھٹلائے گا جہنم پھینک دے گا اٹھا کے اللہ اس کو.
जब वो कुफर पे मरा, गया जहन्नुम में, चल साइड पे, बड़ा फन्ने खैर बना हुआ था जमीन पे, बड़ा तकब्बुर कर रहा था अल्लाह के मुकाबले पे। और जो कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाएगा वो अपने आप को सेव करेगा, अपने आप को ही बचाएगा, क्योंकि अल्लाह को तो वो फिर भी कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई। तो जो लोग अकल इस्तेमाल करेंगे वो मान लेंगे, और जो अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, they have the gateway of the hell fire which is prepared for all the disbelievers of Allah। चाहे किसी गैर मुस्लिम को पसंद आए ये बात, चाहे ना पसंद आए, सच और हक तो है, और सच सच ही रहता है। चाहे दुनिया के तमाम इंसान मिलकर उस सच के खिलाफ आ जाए, वो इस सच को नहीं बदल सकते कि कायनात का मालिक, खालिक, कंट्रोलर, क्रिएटर, माइटी होली किंग इज अल्लाह वाहिद अल कहार।